بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 28 مارچ 2024 بروز جمعرات، سعودی عرب کی شام تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کی خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں، انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا۔ آج کے نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیے۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ سعودی ولی عہد کو پاکستان سمیت کئی ملکوں کے سفیروں نے اسناد پیش کی۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو ان کی نیابت کرتے ہوئے ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان نے جدہ کے سلام پیلس میں سعودی عرب میں تعینات برادر اور دوست ملکوں کے سفیروں سے اسناد وصول کی۔ سرکاری خبر ایجنسی ایس پی کے مطابق اس موقع پر سعودی ولی عہد نے اپنی اور شاہ سلمان کی طرف سے غیر ملکی سفیروں کو ان کے ملک کے جو سربراہ ہیں ان کے لیے تہنیتی پیغام دیا اور بطور سفیر ان کے فرائض کی انجام دہی کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا۔ سعودی عرب کے کئی علاقوں میں آج جمعرات سے پیر تک بارش کی زد میں محکمہ شہری دفاع کا الرٹ۔ سعودی عرب میں محکمہ شہری دفاع نے جمعرات 28 مارچ سے پیر تک سعودی عرب کے بیشتر علاقوں میں بارش اور گرد و غبار سے احتیاطی تدابیر کا مشورہ دیا ہے۔ خبررساں ادارے ایس پی اے کے مطابق شہری دفاع نے یہ انتباہ موسمیات کے قومی مرکز کی پیشگوئی کے بعد دیا ہے، جس میں بتایا گیا تھا کہ مکہ مکرمہ، الجموم، کامل، بحرہ، خلیج، طائف، میسان، الزم، الارضیہ، تربہ، رنیہ، المویہ کے علاوہ خرمہ اور ریاض نئی موسمی صورتحال سے متاثر ہوگا۔ بارش اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے، جبکہ کچھ علاقوں میں بارش سے پہلے گرد و غبار اور آلود جو ہوائیں ہیں وہ بھی چل سکتی ہیں۔ اور قومی مرکز کا کہنا ہے کہ ریاض ریجن کے علاوہ الدریا، عفیف، الدوادمی، الکویہ، المجمع، صادق، مرات، الغات، الزلفی، شکرہ، رمہ، حرملہ، زرمہ، المزاحمیہ، الخرج، وادی الدواسر، السلیل، الفلاج، ہوتا بنی تمیم، الحریق کے علاوہ جازان، عسیر، باہا، مدینہ منورہ، تبوک، الجوف، حدود شمالیہ، حائل شرقیہ اور قصیم کے ریجن بھی بارش کی زد میں رہیں گے۔ مکہ ریجن کے کچھ علاقوں میں جن میں جدہ، رابغ، اللیث، الکنفذہ اور جازان ریجن گرد آلود ہواؤں اور بارش سے متاثر رہیں گے۔ موسمیات کے مرکز کا کہنا ہے کہ وہ نجران اور شرقیہ ریجن میں بارش اور گرد آلود ہواؤں کا بھی امکان ہے۔ لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ احتیاطی تدابیر اپنائیں، ضرورت کے تحت نکلا جائے، بارش کا پانی جمع ہونے والے وادیوں اور علاقوں سے دور رہیں۔ مسجد الحرم میں سعی کے لیے بھی گولف کارٹ کی سہولت۔ جنرل اتھارٹی برائے امور حرمین شریفین نے مسجد الحرم کی چھت پر گولف کارٹس کے ذریعے طواف کے کامیاب تجربے کے بعد سعی کے لیے یہ سہولت فراہم کی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق اتھارٹی نے کہا، الیکٹرک گولف کارٹ سے زائرین کو سعی کرنے میں آسانی ہوگی۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے بزرگوں اور معذور افراد کو مسجد الحرم کی چھت پر گولف کارٹ کے ذریعے طواف کی سہولت فراہم کی تھی، جس میں ایک وقت میں 10 لوگ وہ بیٹھنے کی ان کی گنجائش ہے، جبکہ فی کس جو کرایہ ہے وہ 25 ریال ہے۔ یہ سہولت محدود وقت کے لیے فراہم کی جاتی ہے، جو شام 4 سے صبح کے 4 بجے تک ہے۔ رمضان المبارک کے دوران زائرین کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ حرمین شریفین اتھارٹی اور دیگر اداروں کی جانب سے زائرین کو سہولتوں کی فراہمی اور ان کا تجربہ بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر نوکری کا جھانسا، بے قصور سعودی لڑکی ملزمہ کیسے بنی؟ سوشل میڈیا پر پرکشش نوکری کے اشتہار نے بے قصور سعودی لڑکی کو ملزمہ بنا دیا۔ جعل سازوں نے آن لائن جاب کا جھانسا دے کر لڑکی کا شناختی کارڈ حاصل کیا اور کئی بینک اکاؤنٹ اوپن کیے، جہاں دھوکے سے لوگوں سے حاصل کی جانے والی رقم منتقل کی جاتی تھی۔ اخبار 24 کی رپورٹ کے مطابق مکہ مکرمہ سے تعلق رکھنے والی سعودی لڑکی نے اپنی کہانی سناتے ہوئے کہا کہ سوشل میڈیا پر ایک اشتہار دیکھا جو ڈیجیٹل اکاؤنٹنٹ سے متعلق تھا۔ اشتہار میں موجود نمبر پر رابطہ کرنے پر جعل سازوں نے لڑکی کو 5,000 ریال ماہانہ تنخواہ کی آفر کی گئی اور ساتھ کہا گیا کہ تمام معاملات واٹس ایپ پر کیے جائیں گے۔ جعل سازوں نے نوکری کے لیے شرط رکھی کہ بینک اکاؤنٹ کا ہونا ضروری ہے۔ متاثرہ لڑکی نے بتایا، میرا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں تھا، جس پر مجھے کہا گیا کہ اپنے شناختی کارڈ کا نمبر اور پرسنل موبائل نمبر بھیجیں جس پر OTP کوڈ آتا ہے۔ ملازمت کے حصول کے لیے مطلوبہ معلومات فراہم کر دی اور بینک کی جانب سے آنے والے OTP پر بھی فوری طور پر ان کو بھیج دیے۔ جعل سازوں کی کارروائی کے بارے میں لڑکی نے مزید بتایا کہ ملازمت کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا، اس وقت معلوم نہیں ہو سکا کہ میری ذمہ داری کیا ہے۔ دوسرے ہفتے میں نے پوچھا کہ جو OTP مجھے موصول ہوتے ہیں اس کا آپ کیا کرتے ہیں۔ جس انسٹاگرام پر اشتہار آیا تھا وہ دراصل مختلف پروگرامز کے ٹکٹیں فروخت کرنے سے متعلق تھا۔ ان سے ملازمت کی ذمہ داریوں کے بارے میں کئی سوالات کیے مگر کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملا۔ میں ہر بار یہی کہتے تھے کہ آپ ڈیجیٹل اکاؤنٹنٹ ہیں، جو بھی رقم آپ کے اکاؤنٹ میں آئے اسے فوری طور پر ہمیں ٹرانسفر کر دیں۔ متاثرہ
متاثرہ لڑکی کا کہنا تھا، اس طرح ایک ہفتہ اور گزر گیا، مجھے اس کام میں گڑبڑ محسوس ہوئی تو دوسرے ہفتے ہی ان سے قطع تعلق کر لیا اور مطمئن ہوگی کہ اب ان سے کوئی رابطہ نہیں رہا۔ گھر والوں کو بھی کچھ نہیں بتایا۔ واقعے کو 10 ماہ گزر چکے تھے کہ ایک دن مدینہ منورہ پولیس کی کال آئی جس میں کہا گیا کہ اسٹیشن میں رپورٹ کریں، آپ پر جعل سازی کا کیس ہے۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی۔ دوسرے دن مکہ مکرمہ پولیس کی کال آئی اور انہوں نے بھی مجھے پولیس اسٹیشن میں طلب کیا کیونکہ میرے خلاف رقم ہتھیانے کا کیس مکہ پولیس میں بھی درج تھا۔ مجھے لاک اپ میں بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد گھر والوں نے میری ضمانت کرائی۔ اسی ہفتے میں دمام پولیس اسٹیشن بھی کال آئی جہاں وہاں بھی میرے خلاف مقدمہ درج تھا، یعنی کہ میں نے لوگوں سے رقم اپنے اکاؤنٹ میں منتقل کی۔ کیس کے حوالے سے لڑکی نے ایک وکیل سے رجوع کیا جس نے اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ وہ مفت اس کیس کو لڑیں گے۔ وکیل کا کہنا تھا کہ 2 پوائنٹ اس موکلہ کے حق میں جاتے ہیں۔ نمبر 1 کہ اس نے تمام کورسپونڈنٹ جو اس گروہ کے ارکان کے ساتھ تھی وہ محفوظ رکھی ہوئی تھی، جبکہ دوسرا نکتہ یہ کہ جو رقم خاتون کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوئی تھی وہ ذاتی استعمال میں خرچ نہیں ہوئی۔ متاثرہ لڑکی کا کہنا تھا، میری سب سے بنیادی غلطی یہ تھی کہ اپنے آئی ڈی کارڈ کا نمبر اور OTP اور دیگر معلومات انہیں دی، جس کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑا۔ آپ لوگ کبھی بھی ایسا مت کیجیے گا۔ مسجد نبوی کے دروازوں کے لیے لکڑی کہاں سے لائی گئی؟ سعودی حکومت کی جانب سے حرمین شریفین کی توسیع کا کام اولین ترجیح کے طور پر کیا جاتا ہے۔ سعودی عہد کے روز اول سے ہی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرحلہ وار توسیع کی گئی۔ توسیع منصوبوں میں مسجد کے دروازے از خود ایک عظیم الشان منصوبہ ہیں۔ مسجد نبوی کے جو مجموعی دروازوں کی تعداد 100 ہے، جہاں رمضان المبارک میں 24 گھنٹے کی بنیاد پر 280 اہلکاروں کو تعینات کیا جاتا ہے۔ شاہ فہد بن عبدالعزیز کے عہد حکومت میں 7 بڑے اور مرکزی داخلے کے راستوں کا اضافہ کیا گیا، جن میں سے 3 شمالی سمت جبکہ مشرقی اور مغربی جانب ایک ایک مرکزی داخلے کے لیے راستے بنائے گئے۔ ہر داخلے کے راستے میں 7 دروازے ہیں، جن میں سے 2 فاصلے پر جبکہ 5 دروازے متصل ہیں۔ دروازے کی چوڑائی 3 میٹر جبکہ اس کی اونچائی جو ہے وہ 6 میٹر ہے۔ دروازے کی جو موٹائی ہے وہ 13 سینٹی میٹر ہے۔ دروازوں کی تیاری میں 1600 میٹر ساگون کی مخصوص لکڑی کا استعمال کیا گیا ہے اور اس پر جو ہے دروازے پر نقش و نگار بنائے ہوئے ان پر سونے کا پانی بھی چڑھایا گیا ہے۔ دروازوں کے لیے جو لکڑی استعمال کی گئی ہے اسے خصوصی طور پر امریکہ سے حاصل کیا گیا۔ اس کے بعد اسے اسپین کے شہر بارسلونا لایا گیا، جہاں لکڑیوں کو مخصوص بھٹیوں میں 5 ماہ تک خشک کیا گیا۔ مکہ مکرمہ کے علاقے الشرائع میں معمر خاتون کی گاڑی کی ٹکر سے زخمی۔ سبق نیوز کے مطابق جو ہے مکہ مکرمہ میں ایک معمر خاتون گاڑی کی ٹکر سے زخمی ہوگی۔ خاتون کو فوری طور پر ہاسپٹل جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا، جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ سبق نیوز کے مطابق الشرائع علاقے کی ایک مسجد میں نماز تراویح کے بعد ایک نوجوان اپنی والدہ کو لینے مسجد آیا۔ مسجد سے نکلنے والی خواتین میں ایک معمر خاتون کی گاڑی سے معمولی سی ٹکر ہوگی۔ گاڑی سے ٹکراتے ہی معمر خاتون زمین پر گر گئی۔ زمین سے اٹھنے کی کوشش کی مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکیں، جس نے نوجوان نے اپنی والدہ کے ساتھ مل کر معمر خاتون کو گاڑی میں بٹھایا، اسے قریبی ہاسپٹل لے گیا۔ ہسپتال میں خاتون کا میڈیکل جو ہے کرنے پر ان کی ٹانگ میں فریکچر کا پتہ چلا، جس کی وجہ سے وہ چل نہیں سکتی تھی۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا جو ہے وہ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔